مجید صاحب. اس کے علاوہ بھی جو کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی میں ان کے ساتھ ہوں, اب بھی ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ مجید صاحب انتہائی ایمانداری سے مختارہ رفیق ہاسپٹل کو انجام دے رہے ہیں, کام کو انجام دے رہے ہیں. وہاں پر سولر سسٹم بھی لگا ہوا ہے, وہاں پر اور مختلف چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو ہماری خواہش ہے اس ہاسپٹل میں اور زیادہ جو ان کی ضروریات ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا جائے. تو پچھلے سال میں نے وہاں پر سولر سسٹم لگایا تھا, وہاں پر ہاسپٹل میں لگایا تھا. اس کے پہلے میں نے ایمبولینس کا ایمرجنسی بھی اور جو بھی ہے, اور وہاں پر جو کام میں نے کرائے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرائے ہیں. اور مجید صاحب انتہائی پورا خاندان, پورے بیٹے جو کام کر رہے ہیں ان کی ایک اعلیٰ مثال ہے. یہ دکھ درد میں سب کے کام آتے ہیں. تو ہماری بھی خواہش ہے مجید صاحب جو بھی کام کریں ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ اس کام کو انجام دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا باؤ بردر کی طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو مجید صاحب کہیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا ساتھ دوں گا. اس لیے میں نے شادی پہ جانا ہے. مجید صاحب زندہ باد. میں شکریہ تو ادا کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معذرت کے کچھ دوستوں کو ظاہر فیملی ممبرز ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور دنیا میں رہنا ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں ایسی آ جاتی ہیں جہاں پہ وہ نبھانا ضروری ہو جاتا ہے. تو باؤ جی نے مجھے بڑا معذرت کی تھی, لیکن پھر بھی ان کی میں بے انتہائی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ان کی اپنے گھر میں ایک بہت بڑا فنکشن ہے جس کو وہ چھوڑ کے آئے ہیں, اور اس کو انہوں نے اہمیت دی. باؤ جی میرا خیال ہے کہ جب سے ہم نے ہاسپٹل بنایا ہے, اور باؤ جی ہمارے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ فرنٹ میں کھڑے ہیں ہر جگہ پہ. میرا خیال ہے آج تک انہوں یہ نہیں کہنا پڑا کہ کچھ چاہیے, انہوں نے خود آ کے پوچھا کہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ایک کال پہ لے سکتے ہیں. ایمرجنسی جب بنی تو سب سے پہلے ہاسپٹل جب ابھی 2 اسٹوری تھی تو باؤ جی نے پوری ایمرجنسی بنائی تھی, اس کا پورا ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کیا تھا. اس کے علاوہ ابھی پچھلے سال بھی انہوں نے سولر سسٹم لگایا. اس سے ہر سال مطلب اپنی کنٹریبیوشن بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں, اور یہ سالانہ فنڈ ریزنگ ڈنر نہیں, آگے پیچھے بھی ماشاءاللہ وہ مختار رفیق فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں. میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک ان کے رزق میں برکت اور اضافہ ہے. بہت بہت شکریہ. تو ساری زندگی کر دوں بسر تے باقی گلیوں میں گزر ہو. جائے میرا بھی اگر تے باقی گلیوں میں. بہت شکریہ. میرے لیے یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کائنات کے اندر مدینہ جنت ہے اور باقی ساری دنیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ایک ایسا ڈائگنوسٹک سینٹر بنایا جائے جہاں پر جتنے پیشنٹ ہیں 9 مشینیں اس میں لگی ہوتی ہیں, ان مشینوں میں سے ان کو گزار کے ڈائگنوز کر دیا جائے کہ آپ کی یہ پرابلم ہے, یہ اس کا اسپیشلسٹ ہے, اس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تاکہ وقت بچ جائے اور صحیح اس کا علاج ہو سکے. تو میں گزارش کروں گا محترم جناب خالد یعقوب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. فرایا جناب شہباز اسلم صاحب میرے اسی دوست احباب بھی کافی چیمبر آف کامرس سے تشریف میں آئے ہیں. ندیم پریس صاحب ایکس سینئر وائس پریزیڈنٹ LPCCA اور بہت دور دور سے تشریف آئے. سب کا نام لوں گا تو بہت ٹائم لگے گا, میں معافی چاہوں گا سب کا نام نہیں لے سکوں گا. سب کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. انٹروڈکشن جو مختار رفیق فاؤنڈیشن کا ہے وہ تو آپ نے ماشاءاللہ دیکھ لیا. میرا خیال میں زیادہ ٹائم نہ لوں, بس اتنا کرنا ضرور چاہوں گا کہ
اس کو بنانے میں اور یہاں تک لانے میں صرف ایک اچھی صاف ستھری نیت تھی. الحمدللہ جو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کے پیچھے کسی قسم کا لالچ یا کوئی خود نمائی یا کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو ایک ڈسپینسری سے شروع کیا ہوا یہ کام آپ سب دوست کا ساتھ ملتے جا رہے ہیں. تو مجھے یقین مانے کہ آج بھی لگتا ہے کہ میں مرتضیٰ تشفیق فاؤنڈیشن کا آج افتتاح کر رہا ہوں. ابھی تو کام شروع کیا ہے. یہ جس منزل پہ بھی ہم پہنچے ہیں یہ ایک ابتدا ہے. انتہا صرف اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں کہاں تک نہیں. ابھی ہاسپٹل کا جو معاملہ ہے اس میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس وقت تقریباً 13-14 شعبہ جات ہیں اور 37 کنسلٹنٹ اور سرجن جو ہے وہ 24 گھنٹے اپنی سروسز ماشاءاللہ دے رہے ہیں ہاسپٹل میں. ہر قسم کے آپریشن کینسر ہو گیا اور ابھی تک ہارٹ کے بارے نہیں کیے باقی سب قسم کے کینسر جو ہے آپریشن جو ہے الحمدللہ ہم لوگ وہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. ایک آج سے 2021 میں ایک ڈائلسس کا کام رانا خان بٹ صاحب نے 3 مشینوں سے شروع کیا جو ماشاءاللہ آج 9 مشینیں ہو گئی ہیں. 2 مہینے پہلے بھی 2 مشینیں کچھ 46,000 روپے کی لی گئیں جو صرف آپ جیسے دوستوں نے دی. کچھ ایک مشین انگلینڈ میں دوست ہیں انہوں نے بھی دی ہے. ایک ڈاکٹر فاروق یہاں پہ تشریف فرما ہے بہت ہی ماشاءاللہ وہ نیک اور اس طرح کے کار خیر کے کام بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ آج کی اس پروقار تقریب میں اپنا ٹائم دیا. میرے جو سب سے زیادہ اپنے ہاسپٹل میں فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا پروٹوکول جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کم نہ ہو اگنور نہ ہو. میرا 12-13 سال پہلے ایک دوست ہیں جو ہمارے اسی علاقے میں رہتے ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے کرنے لگے تھے مجید صاحب آپ سے گلہ کرنا ہے. میں نے کہا ضرور آپ کا حق ہے آپ ضرور گلہ کیجیے. کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی جب آپ کے ہاسپٹل میں آئے تو جتنے مرضی مریض بیٹھے ہوں ان سب کو چھوڑ کے تو میری فیملی کو ٹائم دیا جائے کیونکہ میں آپ کا ڈونر ہوں تو اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں سب سے پرائرٹی پہ اپنے آپ کو رکھوں. میں نے بڑی عاجزی سے کہا میں نے کہا بھائی یہ ہے کہ اگر تو آپ عبدالمجید کو ڈونیشن دے رہے ہیں تو یقین کریں بے شک نہ دیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی راہ پہ آپ یہ سوچ کے دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں اس کی ذات کے لیے دے رہا ہوں اس کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں تو پھر جہاں بھی آپ کا یقین آپ ضرور دیں آپ کو دینا چاہیے. لیکن جو پروٹوکول کا ہے وہ تو میں نے کبھی اپنی فیملی کا بھی نہیں کیا. میری کوشش ہوتی ہے کہ بھلے کوئی بیکاری ہے یا کوئی بھی غریب آدمی ہے اس کا پروٹوکول بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اور اگر کوئی بہت ہائی پروفائل بندہ آتا ہے اس کا ہونا چاہیے. ہاں تھوڑا بہت بندہ کر سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ توجہ دے دے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی عام پیشنٹ کو اگنور کروں اور کہوں جی اس کو چھوڑ دو پہلے اس کو دیکھ لو. ایسا نہیں ہو سکتا. روٹین میں اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو ڈائلسس چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2021 سے لے کے آج تک میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ کسی سے بھی ایک پینل نہیں لی جاتی. 2 مہینے پہلے کوئی پیشنٹ تھے اس کے UK سے آئے تھے تو ان کے 2-3 ڈائلسس ہمارے پاس ہو گئے. انہوں نے زور زبردستی کے ساتھ پیسے دیے کہ بھئی میں کسی بھی قیمت پہ فری نہیں کروں گا یا میں کہیں اور چلا جاؤں گا یا مجھ سے پیسے لیں. تو وہ پیسے ہمارے ضرور ہم نے لیے. ادروائز ایک 150 روپے کی جو پرچی لیتے ہیں وہ بھی نہیں ہے اور جو انجیکشن ٹروپن وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈائلسس تو فری کر رہے ہیں انجیکشن باہر سے لے کے ہم وہ بھی الحمدللہ اپنے ہی پاس سے لگاتے ہیں. اگر ان کے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ہم اپنی جیب سے کروا کے دیتے ہیں اس سے نہیں لیتے. ایک دو چیزیں اور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب صاحب حیثیت بیٹھے ہیں. ہر بندہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی مرضی خرابیاں ہیں یا جو بھی حالات واقعہ چل رہے ہیں جیسے بھی معاملات ہیں لیکن
درد دل رکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. اربوں خربوں روپیہ مختلف ڈونیشن مختلف NGOs میں ڈونیشن کی مد میں جا رہا ہے. آپ اگر ایک ایک بندے کا انٹرویو کریں وہاں پہ جو پیشنٹ آتے ہیں, میں نہیں کہتا میرے ہاسپٹل میں یا کہیں پہ بھی آپ چلیں تو آپ ان کے آنسو کبھی نکلتے ہوئے دیکھ لیں جو خوشی میں ہوتے ہیں کہ یہ کہیں اور جاتے تو دھکے کھانے پڑتے. آج ہم ان NGOs میں آ رہے ہیں تو اس میں ہماری داد رسی ہو رہی ہے, ہمیں پروٹوکول بھی مل رہا ہے, علاج بھی مل رہا ہے ہر قسم کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب آپ جیسے دوست, آپ جیسے بزنس کمیونٹی کے لوگ مل جل کے ہی ان کو چلا رہے ہیں. ادروائز تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ایک اور بھی چیزوں کا جو مختلف پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا ہم کام کرتے ہیں انہیں سے پیسے نہیں ملتے. تو ایسے میں لوگ اپنی کمائی سے کسی ایسے لوگوں کو دے دیں جن کو وہ جانتے نہیں ہیں, اس اعتماد کے اوپر کہ ہمارا جو پیسہ جا رہا ہے وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے جو نوازتا ہے اس کا کوئی بھی بندہ حساب نہیں لگا سکتا, کیونکہ اس کا جو دینے کا طریقہ ہے وہ شاید آج تک ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا. جس طرح ایک حدیث قدسی ہے کہ میں تکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, تو میرے راہ پہ چل کر جو میری چاہت ہے. تو وہ کہاں سے دیتا ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یقین کریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک کے بجلے وہ 10 کا تو ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا 10 میں وہ پتہ نہیں کتنا دیتا ہے, کیونکہ وہ ناپ تول کے نہیں دیتا, وہ بے حساب دیتا ہے. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی افتخار ٹھاکر صاحب نے کہ وہ لامحدود ہے نہیں ہے, ہم محدود ہیں وہ لامحدود ہے. اس کا دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کس طرح دینا ہے کتنا نہیں دینا, ناپ تو ضروری نہیں ہے. وہ جس کو دیتا ہے بے انتہا دیتا ہے, نہ شکل دیکھتا ہے, نہ تعلیم دیکھتا ہے, نہ ذات پات دیکھتا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت مہربانی. جو باتیں میں نے کری تھی وہ تو آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھی. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجید صاحب نے اپنے ادارے میں مجھے بھی جو خدمت کا کام یہ کر رہے تھے انہوں نے مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ میں بھی ان کے ٹیم کا حصہ بنوں. اصل میں تو یہ ساری کاوش اللہ کے فضل و کرم کے بعد مجید صاحب اور ان کی فیملی کی ہے. ہم تو ان کے ساتھ انہیں صرف حوصلہ دینے کے لیے ہیں. ابھی مجید صاحب بتا رہے تھے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس کی پھر 10 بالیاں نکلیں اور پھر ایک ایک بالی میں 100 دانہ ہو, تو یہ تو کچھ 700 کے لگ بھگ بن جاتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. میں کئی دفعہ کئی جگہ پہ جاتا ہوں یہی عرض کرتا ہوں, اور یہ میں 70 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اور لوگوں سے بزرگوں سے یہ باتیں سنی ہیں, اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو اپنے اللہ سے چاہیے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے بندوں کو دے دیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ اسے ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ گجرانوالہ کا سچا واقعہ ہے کہ ادھر ایک درمیانے درجے کے لوگ رہ رہے تھے, تو ان کی بچی اسکول میں پڑھ رہی تھی اور نعت پڑھنے کا بڑا شوق تھا. بچی نعتیں وغیرہ پڑھتی تھی تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. تو ان کے والدین نے کہا کہ بھئی ہم تو افورڈ نہیں کرتے یہ عمرے کی رقم, تم اپنے پیسے جمع کر کے چلی جاؤ, یہ جب ہوگا, ہمارے پاس تو ایسی حیثیت نہیں ہے. اس بچی کو بہت لگن تھی کیونکہ نعت پڑھتی تھی, خصوصاً اللہ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا عشق تھا. تو اس نے اپنا کو
جسے وہ منی باکس کہتے ہیں، گلہ سا رکھ لیا اور پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. بس اسے یہی ہوتا تھا، کوئی مہمان آتا اس سے لیتی اس میں ڈالتی، کوئی تہوار آتا اپنے گھر والوں سے لیتی اس میں ڈالتی. تو اب عمرے کے لیے تو کافی پیسے چاہیے، اس طرح سے جمع کرنے سے تو نہیں بنتے تھے. وہ کئی سال بچی کو لگ گئے اسی اسٹرگل میں کہ وہ میرے پاس ہو. تو وہ بچی کو 12-14 سال کے بعد اس پوزیشن میں چلی گئی، جبکہ اس کی عمر 20-21 سال ہو گئی کہ اس کے پاس عمرے کے لیے پیسے اکٹھے ہو گئے. جو اس کی خواہش تھی اس کے مطابق عمرے کی رقم اکٹھی ہو گئی. تو اسی وقت جب اس کے پاس پیسے مکمل ہوئے، اس کا ارادہ ہوا، تو یہ پچھلا فلڈ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سیلاب آ گیا، قدرتی آفت آ گئی. اب وہ جی عدنان خالد بٹ صاحب، عمران بٹ صاحب کی طرف سے جو 2 ملین کا اعلان کیا گیا ہے، میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے چھوٹے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارے ہاسپٹل میں الحمدللہ ہر قسم کے آپریشن ہو رہے ہیں، تو وہاں ایک جو سب سے مین چیز کی ضرورت ہے نا وہ ICU کی ہے. تو یہ میرے چھوٹے بھائی ملک عبدالرزاق صاحب، ملک ریاض صاحب ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ ICU کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ملک عبدالرزاق صاحب کی طرف سے ہوگا. آپ کا شکریہ. ماشاءاللہ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں. ان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں. اور چوہے شفیق صاحب کا اسپیشلی، اور میرے پیارے بھائی، بہت ہی پیارے بھائی خالد یعقوب صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، چوہے شفیق صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. جی ہاسپٹل کے جتنے معاملات ہیں، جتنا بھی فیوچر پلان ہوتا ہے، ہم سب مل کے کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ ساتھ اپنی پوری ٹیم کا، جو میڈیا ٹیم ہے میری، جو مارکیٹنگ ٹیم ہے، جو میرے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں، جو مینجمنٹ ہے، میں ان کا بھی تہ دل سے بہت مشکور ہوں، کیونکہ یہ ساری جو خوبصورتی ہے، یہ ساری محنت، یہ سب انہوں نے مل کے کیا ہے. بہت بہت شکریہ. جی بالکل. بہت تشریف لائے اور اس نیک کام کے لیے آپ یہاں آئے اور اس میں حصہ ڈالا. میرے متعلق وزیر صاحب نے بتا دیا. میں بھی جو ایک ادارہ چلا رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، مغل آئی ہاسپٹل، جو آنکھوں کا علاج کرتے ہیں. اور الحمدللہ وہاں پر اللہ کا کرم ہے کہ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ تقریباً 1800 سے 2000 مریضوں کا روز علاج کیا جاتا ہے. آنکھ کے متعلق کسی قسم کی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس کا ہر قسم کا وہاں پہ علاج کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے توفیق دی ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں، جیسے مختارہ رفیق ہے اور بھی ہیں، ان کو بھی ڈونیشن دینے میں، یا غریبوں کی، یا جس قسم کے ڈائلسس کے علاج ہوتے ہیں اس میں بھی ہم مدد کر دیتے ہیں. اس کی ذات کا کرم ہے. وہ ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم اس کے دیے ہوئے عطا کرتے سے ہم ان کو دے دیتے ہیں. یہ کوئی میری اوقات نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں، یہ میرے مولا کا کرم ہے. اسی کی شکل میں آج میں کچھ جو میرے پاس اللہ نے دیا، میں اس میں سے حصہ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ میں مختارہ کے لیے 30 لاکھ روپے کی ڈونیشن کا اعلان کروں. جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگوں کی دعاؤں میں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں صرف آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پیٹرن چیف پیاف، وائس پریزیڈنٹ سارک میاں نثار صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر جناب تنویر احمد شیخ صاحب، فاؤنڈر چیئرمین فرایا عدنان خالد بٹ صاحب، مائی بورڈ ممبر جناب واحد امین ملک صاحب، چیئرمین فرایا شہباز اسلم صاحب، فارمر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن چیمبر آف کامرس ندیم قریشی صاحب, all other respected members, and of course میرے بڑے پیارے بھائی عبدالمجید صاحب,
اور جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے عبد المجید صاحب، شکریہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور اربوں تک لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں، میں بھی چونکہ رمضان کی آمد ہے اور پچھلے چند دنوں سے بہت سارے چیریٹی پروگرام ہمارے چیمبر میں بھی ہو رہے ہیں اور کہیں جانا بھی ہوتا ہے، تو یقین کریں اتنی جنرسٹی کے ساتھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میں خود بھی ایک ہاسپٹل ہے، اعجاز ہاسپٹل، اس سے وابستہ ہوں۔ دنیا میں اتنی جینرس قوم شاید ہی کہیں پائی جاتی۔ لاسٹ ایئر 2025 میں لمز نے ایک سروے کنڈکٹ کروایا تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ 2025 میں پاکستانیوں نے 622 بلین روپیز چیریٹی میں دیے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس بچاتے ہیں، ٹیکس چھپاتے ہیں فور سم ریزن۔ بالکل ہم کبھی بھی لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ نہیں کہتے کہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے، ٹیکس ضرور دینا چاہیے، لیکن ٹیکس ہمارا اکثر جو گورنمنٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ رہتا ہے وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کیسے کرنی ہے۔ ادروائز ہم پروموٹر ہیں، ہمارے سارے وی ہیو ممبر، ہمارا لاہور چیمبر پریمیئر چیمبر ہے، وی ہیو مور دین 46,000 ممبر کمپنیز، اور یہ سارے ٹیکس پیئر ہیں۔ اور اتنی جینرس قوم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں میں نے دنیا کے کسی خطے میں نہیں دیکھی۔ تو دل تو کیا چیز ہے، ہم جان سے بھی گزرے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ تو میرا یہ ماننا ہے عبد المجید صاحب، آپ نے 2004 میں جس بزنس کا آغاز کیا وہ آپ سمجھ ہی گئے ہیں۔ میں اپنے دوسرے بزنس تو مجھے نہیں پتا آپ نے کب شروع کیا ہوگا، لیکن اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے اس بزنس کو ترقی دی ہے، آپ نے وہ راز پا لیا ہے کہ جو بزنس ہم یہاں کرتے ہیں اس دنیا کے لیے، وہ تو دنیا میں ہمیں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جو جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہ چیز جو راز پا لیا ہے جو بزنس کرنے کا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو جو بھی اس میں حصے دار ہیں، اس وقت دے گا جب ہماری ابدی زندگی شروع ہوگی، اور یہی دولت ہمارے اس وقت کام آئے گی۔ تو میں عبد المجید صاحب آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی جو آپ کے ساتھ وابستہ ہے ان کو خیر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو، ہم سب کو اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بزنسز، میں بھی اپنی کو تیسری نسل ہوں، اپنے فیملی میں بزنس شروع کیا، چھوٹا سا پودا لگا اس بزنس کا اور ایک تناور درخت بن گیا الحمدللہ۔ اسی طرح ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، سماؤ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو ہی چھوٹے چھوٹے پودے سے ایک تناور درخت بنا دیا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس تناور درخت کے سائے میں خود بھی بیٹھیں، اور جن تک یہ سایہ نہیں پہنچ رہا ان کو بھی سائے میں شریک کریں۔ تو یہی میری درخواست ہے کہ ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے کہ جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ میرے دکھ درد کا ہو تجھ پہ بھی کچھ ایسا اثر، میں رہوں بھوکا تو تجھ سے بھی نہ کھایا جائے۔ آئیے ہم سب پیسہ بھی دیتے ہیں، پیسہ دینا سماؤ کافی آسان۔ 5 لاکھ روپیہ معزز مہمان جی ملک عہد امین صاحب ای سی ممبر بھی ہیں، چیمبر آف کامرس کے میرے بھائی بھی ہیں، اور میرا بزنس بھی ان کے ساتھ سیم ہے، پرنٹنگ انڈسٹری سے، پیپر انڈسٹری سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دوست گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور کار سگنل پہ رکی تو ایک مانگنے والا ان کی طرف بڑھا، تو ایک دوست نے جو اس کو توفیق تھی اس نے اس کی ہیلپ کر دی۔ دوسرا دوست اس سے کہتا ہے
کہ تمہیں پوچھ لینا چاہیے تھا، کچھ چیک کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس قابل نہ ہو اور تم نے اسے دے دیا۔ اس دوست نے جو جواب دیا بس وہی میرا عنوان ہے۔ اس دوست نے کہا کہ بھائی، اللہ نے جو مجھے اور تجھے دیا ہوا ہے ہم اس کے قابل ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دیتے ہوئے میری قابلیت کو نہیں دیکھا، اپنے فضل کو دیکھا ہے، تو میں اگر دیے ہوئے میں سے کچھ دے دوں گا تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کی بہت ساری کمی کوتاہی چھپ جاتی ہے۔ ہم پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اپنی کمزوریوں کے باوجود اچھے لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ ان اچھے لفظوں اور ان اچھے کاموں میں آپ لوگ سر فہرست ہیں کہ جو اس وطن کے اس طبقے کو، وہ ایجوکیشن ہو، وہ ہیلتھ ہو، وہ ویلفیئر کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور وطن کے لاکھوں لوگ اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ اور سفید پوشی کے ساتھ اپنی عزت کو سنبھال کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ ملک صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہاسپٹل کی وجہ سے ہی ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے حساب سے نوازا ہے۔ طارق مغل صاحب میرا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ایک LCCI فہیم الرحمان سیکل صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب تنویر احمد شیخ صاحب، فرایا کے چیئرمین جناب شہباز اسلم صاحب، فارمر پریزیڈنٹ LCCI جناب عدنان خالد بٹ صاحب، فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ FPCCI جناب ندیم قریشی صاحب، ممبرز آف لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز، ڈونرز، میرے محترم بھائی الوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اینڈ آئی تھنک میرے بھائی جناب عبد المجید صاحب جو کہ روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں مختارہ رفیق فاؤنڈیشن کے اور ویلفیئر سوسائٹی کے، میں سمجھتا ہوں وہ اور ان کے ساتھ جو دوست کام کر رہے ہیں، ان کا اسٹاف، وہ قابل ستائش ہے۔ وہ وقت بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، تو یہ بڑا ایک نوبل کاز کے لیے ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ گو کہ یہ ایک لیب کے اس کا اسٹارٹ بڑا ہمبل تھا، جو کہ ایک لیب سے اسٹارٹ ہوا، اور اب ماشاءاللہ کیونکہ ان کے جذبے جواں تھے، یقین تھا ان کو کہ میں کار خیر کا یہ کام جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ خدا اس میں برکت ڈالے گا، تو یہ 22 سال کا جو سفر ہے اسی ڈسپنسری کو الحمدللہ انہوں نے کنورٹ کیا انٹو این ہاسپٹل، اور جہاں اب 12-13 قسم کے علاج ہو رہے ہیں، اور ڈائلسس ان میں ایک ایسا علاج ہے جو کہ بڑا ایکسپینسو ہے اور ریگولر آپ کو اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف یہ ہسپتال چلا رہے ہیں بلکہ راشن دے رہے ہیں، میڈیسنز دے رہے ہیں اور کھانا دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس ملک کے ارض پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل کی گھڑی آئی، بھلے وہ فلڈ کی صورت میں آئی یا ارتھکویک کی صورت میں آئی، تو میرے بھائی نے ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے اس کو کار فرما رکھا، اور کوشش کی کہ ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کار خیر کے کام میں وہ حصہ ڈالیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کے تمام کوششیں کاوشیں ان کی اور ان کی ٹیم کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو ٹیم ہے وہ نہ صرف وقت دے رہی ہے بلکہ خالد صاحب کا ذکر ہوا، جو میرے بھائی طارق مغل صاحب ماشاءاللہ یہ خود بھی ایک ادارہ چلاتے ہیں، آج خوبصورت اعلان بھی انہوں نے یہاں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آج کچھ دینے کے لیے آئے ہیں اور وہ درد دل رکھتے ہیں۔ تو میں کلیپ فار آل دا لیڈیز اینڈ جنٹل مین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں
اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سارے دوست اپنی اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گے. یقین مانیں جو دیا ہوا ہوگا یہی کام آئے گا. کس پل دم نکل جائے اور یہ سارے کا سارا دھرا، یہ ارب پتی یا کروڑ پتی، یہ سارا کچھ یہیں کہ یہیں رہ جانا ہے. تو ہمیں یہ ایک موقع اللہ نے دیا، اور دیکھیں ہم نے پلے سے نہیں دینا. اشفاق احمد صاحب بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اپنے پلے سے نہیں دینا، آپ نے دیوں میں سے دینا ہے. یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسی میں سے آپ نے دینا ہے. اور خدا دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو ہمیں یقیناً دے کے آزمایا جا رہا ہے. ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور دل کھول کے ایسے اداروں کا جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں اور خود بھی دے رہے ہیں پیسے، وقت بھی دے رہے ہیں، اور پھر یہ ادارہ جو ہے ایک ایسے پسماندہ علاقے میں موجود ہے جہاں آمدن کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو کم ہے. تو ایک عام بندے کے لیے جس کی بڑی کیلکولیٹڈ آمدن ہوتی ہے، اس کے لیے جب کوئی آزمائش آ جائے، کوئی علاج آ جائے سامنے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بھی ہم کر سکیں اسے وہ ضرور کرنا چاہیے. اور اس کا جو چھوٹی سی ہمبل ایک میری ڈونیشن ہے وہ اللہ قبول کرے، اور یہ میرے بھائی جو ہیں ان کے ہاتھ بٹاتے رہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا جو کام ہے، گورنمنٹ اپنا رول پلے نہیں کر رہی، نہ ایجوکیشن دے پا رہی ہے، نہ ہیلتھ کی فیسلٹی دے پا رہی ہے. آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور تقویٰ انسان کے لیے سب سے اہم جز ہے. شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور بی بی فاطمہ اور دوسرے خلفۂ راشدین اور صحابہ نے دین کے لیے بھوک کاٹی ہے، اور اس وقت میں مفلسی بھوک بہت زیادہ تھی. پر ایمان اور تقویٰ یہ تھا کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ آج بھوک لگی ہے، بازار سے کچھ لے آؤں میں. حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام جب بازار گئے تو ان کی جیب میں صرف 1 درہم تھا. 1 درہم. بازار سے چیز لینے گئے تو اللہ کے صدا آئی، اس فقیر نے دی، اللہ کے نام پہ کچھ دیتے ہو؟ شیر خدا نے وہ 1 درہم اس فقیر کو دے دیا، اور اس قدموں سے واپس آئے تو بی بی فاطمہ نے کہا وہ 1 درہم بھی اللہ کے نام پہ دے دیا، آؤ بیٹھ جائے. 1 درہم اللہ کے نام پہ دے دیا، آؤ بیٹھ جائے. دروازے پہ نوک ہوئی، دستک ہوئی. ایک شخص آیا، قابل غور بات ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ 9 انار ہیں، یہ آپ کے ہیں. تو شیر خدا نے کہا یہ میرے نہیں ہیں، 9 انار میرے نہیں ہیں، میرے اللہ کا وعدہ ہے 1 لگاؤ گے 10 ملیں گے، 10 انار ہیں تو مجھے دے دو. تو دوستو یہ وہ محفل ہے، وقت کی کمی ہے، محفل یہ وہ ہے جہاں تقویٰ چاہیے. بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں، جس طرح ندیم قریشی صاحب نے کہا کہ میرا اور میرے رب کا ہے، پر یہ فنڈ رائزنگ ہے. تو بہت سے دوست ہیں جو لاہور چیمبر سے آئے ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، جو ایک دوسرے کو دیکھ کے حوصلہ بڑھتا ہے. ہمارے درمیان میں تنویر احمد شیخ صاحب بھی موجود ہیں، قریشی صاحب بھی موجود ہیں، وسیم صاحب بھی موجود ہیں، اور بہت سے دوست ہیں. رانا شبان، عرفان قریشی صاحب بھی، رانا شبان صاحب آئے ہیں، ودود علوی صاحب تشریف فرمائیں. بہت سے ایسے دوست ہیں جی، رائس والے دوست ہیں، رائس والے دوست ہیں جی، بہت سے ایسے دوست ہیں. تو یہ محفل ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ محفل کو ہم نے ابھی اور رکھنا ہے. اگر کوئی دوست، کوئی لاہور چیمبر سے صنعت کار، تاجر، کوئی آ کے اسٹیج پہ اعلان کرنا چاہے اور 1 درہم کا 10 درہم اللہ سے تجارت کرنا چاہے، جس طرح انجم صاحب نے فرمایا کسی لمحے کسی کی جان جا سکتی ہے، جو اللہ نے دیا اسی میں سے دینا ہے. تو آپ اگر کوئی دینا چاہے، کوئی اعلان کرنا چاہے تو ضرور آئیں، تشریف لائیں. یہ وہ تجارت ہے جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے. اور مختار رفیق فاؤنڈیشن کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں.
اکراس دی بورڈ، جس طرح مجید صاحب نے فرمایا عربی اور عجمی، امیر اور غریب، دوست کی کوئی سفارش نہیں. آپ اس مسکین چہرے پر، اس اداس چہرے پر کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا، جو چاہا جب چاہا جہاں چاہے آپ نے لے لیا. پر اس لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث مبارکہ افضل ہاتھ وہ جو اوپر سے دے، پر جو غریب ہاتھ ہے، جو نیچے ہاتھ مانگنے والا ہے. اور مختار رفیق فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں چودھری یعقوب صاحب بھی ہیں اور چودھری شفیق صاحب بھی اور انٹائر ٹیم، یہ بڑا مشکل ہے دوستو کسی سے مانگنا. اور انسانیت کے لیے علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا کرو تو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر؟ تو کیا یہ کام ہم نے نہیں کرنے؟ آج ہم نے کرنے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ مختار رفیق فاؤنڈیشن میں تمام جدید مشینری، آلات، سسٹم، ڈاکٹر، پروفیشنل، ہر چیز موجود ہے. اور اس کے نگرانی عبد المجید صاحب خود کر رہے ہیں. اور آخر میں ایک بات صرف اتنی کرتا چلوں، مجید صاحب نے مختارہ رفیق فاؤنڈیشن کے لیے، تمام دوست ذرا توجہ سے سنیں، مختارہ رفیق فاؤنڈیشن کے لیے اپنے بزنس کو چھوڑ دیا اور اپنے بیٹوں پہ چھوڑ دیا، اور خود سارا دن اس دکھی انسانیت کے لیے جو اللہ نے انہیں چنا. اللہ نے مجھے چنا، میں یہاں آئے. اللہ نے آپ کو چنا، یہاں آئے. اللہ نے انہیں چنا کہ تم دکھی انسانیت کی خدمت کرو. تو اللہ نے جسے چن لیا تو اللہ کی صفا ہے، اللہ کی راضی، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر کوئی دوست آ کے اعلان کرنا چاہے تو یہ فورم آپ کے لیے موجود ہے، آئیں، آگے بڑھیں. پاکستان کے مایہ ناز فنکار کامیڈین افتخار ٹھاکر مختار رفیق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سالانہ فنڈ ریزنگ ڈنر میں شریک ہیں. ٹھاکر صاحب، آپ کا ثقافت کے حوالے سے بھی ایک پہلو ہے، مگر خدمت انسانیت اور اللہ سے لگاؤ، مدینہ شریف آنا جانا، مخلوق خدا کی خدمت، یہ کتنا ضروری ہے زندگی میں؟ اس حوالے سے بات کریں آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کو انسان کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید. ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. ہم اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی جی کیسے سکتے ہیں؟ زندگی جینے کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو جسم اور روح ہے نا جی، اس کو نفس نے جوڑا ہوا ہے. اس لیے کبھی بھی جسم کو موت نہیں آتی، روح کو موت نہیں آتی. کل نفس ذائقۃ الموت. سارے جتنے بھی ہیں ان کے نفس کو موت آئے گی. نفس کا مطلب ہے خواہشات. خواہشوں کو موت آ جائے گی. جسم مٹی میں مل جائے گا، روح واپس آسمان پہ چلی جائے گی. جسم کے تسکین کے لیے نا جی کوئی مٹی کی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو ہم جو خوراک پیدا ہوتی ہے اللہ نے جو زمین میں سے پیدا کی وہ ہماری جسمانی تسکین کے لیے ہوتی ہے. روح چونکہ آسمان سے آئی ہے اس کے لیے پھر کوئی آسمانی چیز چاہیے، اور وہ ہے قرآن. قرآن اترا ہے آسمان سے، روح اتری ہے آسمان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کی تسکین جو ہے وہ قرآن میں ہے. اب قرآن جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے، قرآن پڑھنا اچھی بات ہے لیکن اصل میں اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن کو بڑے بزرگوں نے کہا ہے ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ. اور جب ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے سکون کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ اصل میں ہمارا نہیں ہے، وہ مال اللہ کا ہے، لیکن ہمارے اس مال کے اندر بہت سارے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. اور اللہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو مال دیا ہے امانتاً، کچھ اپنے لیے خرچ کرے، لیکن جو امانتاً ہے وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے، اپنے محلے داروں کے اوپر خرچ کرے. یہ جو مختارہ رفیق فاؤنڈیشن ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت ایک ہاسپٹل بنا رکھا ہے جہاں انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. دکھی لوگ وہاں پر آتے ہیں، ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں کہ بھی تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی اس میں ڈلتا رہے، تاکہ جب روز قیامت انصاف کے دن کے مالک کے سامنے جائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں،
تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، بس اس مسکراہٹ کے لیے جیتے ہیں۔ روز محشر ہو جب میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئے کہ یہ جو روح اور جو انسان اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا ہے سفر کر کے، وہ مخلوق خدا کی خدمت کر کے آیا ہے، اور مختار رفیق ویلفیئر فاؤنڈیشن کا یہی مشن ہے، جس طرح افتخار ٹھاکر صاحب نے کہا۔